آئی ہے عید قربان، آئی ہے عید قربان۔ ایک عظیم المرتبت والد اور بیٹے نے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور میں چاہوں گا کہ اس بنیادی نقطے کی طرف اور اس مبارک دن کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اور آپ کو بحیثیت مسلمان اور آقا کے ساتھ محبت اور ہمدردی کی اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ آئی ہے عید قربان، آئی ہے عید قربان، آئی ہے عید قربان، آئی ہے عید قربان۔ ہے آئے دن یہ محبت کے عید قربان ہے، ہے آئے دن یہ محبت کے عید قربان۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین کی بنیاد اور ابتدا 5 چیزیں بتائی تھی، اور اس کے لیے آخری جو ستون تھا وہ حج بیت اللہ تھا، اور حج بیت اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سالہ حیات کا جو دور انہوں نے گزارا، اس میں 4 مرتبہ عمرہ کیا اور 1 حج کیا، اور اسی ایک حج کو اسلامی تعلیمات کے لیے بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ وہی ایک حج جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اسی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو حج کا طریقہ کار بھی بتایا، اس میں بعض وصیت بھی کی، اور بعض علماء نے اور مفسرین نے تو یہ لکھا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان کیا۔ اور آج بھی اقوام عالم میں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور بڑی بڑی جو سلطنت ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے ملک کی حکومت کا نظام چلانے کے لیے اگر کسی چیز کو بنیاد بناتے ہیں تو وہ یہی خطبہ حجۃ الوداع کے وہ ٹاپک ہیں، وہی وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1445 نہیں بلکہ 1435 سال پہلے، کیونکہ 10 سال تو ہجرت کے، تو 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، تو 1435 سال پہلے میدان عرفات میں نمرہ جو جگہ ہے آج جس جگہ پر مسجد بنی ہوئی، اس جگہ پر قصوہ نامی اٹھنی کے اوپر زوال کے وقت بیٹھ کر ایک خطبہ دیا تھا، اور اسی خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ سنہری اصول اور زندگی گزارنا کا ضابطہ حیات بتایا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 1,44,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ ان کے مجمع عام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے چند جملے دہرائے تھے، مختصر اور جامع ترین خطبہ دیا تھا، اور وہاں پر اللہ کے نبی نے آخر میں یہ بھی کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ یہاں پر حاضرین غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ اور اس آفاقی اور عالمگیر جو خطبہ تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشاندہی بھی کی تھی، جس کو آج میں اور آپ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 10 سال مدینے میں گزارے، جب وہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، یعنی 10 ہجری کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 ذوالقعدہ، تاریخ یاد رکھیے، بحیثیت مسلمان ہمیں نبی کی تاریخ کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے۔ 26 ذوالقعدہ اتوار والے دن
10 ہجری کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جانثار صحابہ کو لے کر یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے. جاتے ہوئے درمیان میں ایک میقات آتا ہے جو مدینے سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے ذوالحلیفہ، اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. وہاں پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رات کا قیام نہیں کیا. وہاں سے احرام باندھا اور صحابہ کرام کو لے کے آگے چلے. مکہ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام وادی فاطمہ ہے. اس وادی میں پہنچ کر اللہ کے نبی نے غسل فرمایا اور غسل فرمانے کے بعد آگے چلے. تو جب حرم میں پہنچے تو 4 ذی الحجہ کا تاریخ تھی. 4 ذی الحجہ یعنی 8 دن کا سفر مدینے سے مکے تک. یہ سفر طے کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد سعی کی صفا اور مروہ کی اور وہاں پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ آپ میں سے جو شخص قربانی کے لیے جانور ساتھ لایا وہ احرام نہ کھولیں، جنہوں نے نہیں لائے وہ احرام بھی کھول دیں اور سر کے بال کروا دیں. ان کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہ 4 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. اس کے ٹھیک 4 دن بعد 8 ذی الحجہ کو جمعرات والے دن، اور بعض روایات میں خود کا دن آتا ہے لیکن بنتا جمعرات کا ہے. 8 ذی الحجہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف سے وادی مینا کی طرف گئے. اور وادی مینا میں جب پہنچے، جمعرات والے دن ظہر کی، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز مینا کے اندر ادا کی. اور جمعے والے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز میدان مینا میں پڑھنے کے بعد میدان عرفات کا رخ کیا. اور جب وہاں پر پہنچ گئے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بسنے والے مسلمان جس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا تھا کہ آج جس نے اپنے نبی کے ساتھ حج ادا کرنا ہے وہ آ جائے، وہ سارے متوالے اور نبی کے اوپر جانثار ہونے والے ان کے شاگردان مصطفیٰ، وہ ان کے اوپر فدا ہونے والے سارے موجود تھے. تو زوال کے وقت بعضوں نے وقت بھی لکھا کہ 12:45 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوا نامی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے خطبہ دیا تھا. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں ایک تو یہ اعلان کی تھی کہ سارے لوگ متوجہ ہو کے میری بات سنیں کہ آپ نے اللہ کی توحید کے اوپر ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے اور کسی کے اوپر آپ کی موت آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. دوسرا جو انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر آپ فلاح اور کامیابی چاہتے ہیں تو مجھے آخری نبی ماننا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے غلاموں کے، خواتین کے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں فوقیت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگی. آپ میں سے جو شخص جتنا نیکی کرے گا، جتنا اعلیٰ مقام پر جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد وہاں سے حضرت بلال حبشی کو کہا تھا کہ آپ اذان دیں. ظہر کی نماز ادا کی گئی اور وہاں سے اللہ کے نبی جب قریب نماز پڑھ کے وہاں سے وادی مینا کے بالکل قریب مزدلفہ کا مقام ہے، مزدلفہ پہنچے اور وہاں سواری میں ان کے ساتھ حضرت زید بن عبداللہ صحابی رسول تھے. اور وہاں پر جب پہنچے تو صحابی رسول کو کہا تھا کہ وادی محصر ہے یہ، یہاں سے مجھے چند کنکریاں چن کے دیجیے. اللہ کے نبی نے جب وہ کنکریاں لی، شیطان کو، بڑے شیطان کی رمی کی، اس کے بعد رات وہیں گزاری اور گزارنے کے بعد دوسرے دن دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لائے. وہاں پر انہوں نے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. گزارنے کے بعد دوبارہ مینا کے میدان میں گئے اور وہاں پر 13 ذی الحجہ تک وہیں پر رہے. اور وہاں پر رہنے کے بعد شیطان کو کنکریاں ماری، رمی کرنے کے بعد 13 ذی الحجہ ہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ طواف ودا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لائے. آخری طواف کیا اور کرنے کے بعد دوسرے دن فجر کی نماز بیت اللہ شریف میں ادا کرنے کے بعد مدینے کا رخ کر لیا. اور اسی موقع پر ایک آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ اور اللہ کو جو محبوب تھا، اللہ کو جو پسند تھا وہی عمل ہوا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اس پر موقع، یہ مسرت جو موقع گزرا ہے، اس کے 82 یا 83 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہاں سے کوچ کر کے چلے گئے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا پورے حج کا جو تاریخی حوالہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو وہاں پر جو سب سے بڑا عمل کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب مدینے سے چلے تو اپنے داماد حضرت حیدر کرار علی اور مرتضیٰ کو یمن بھیجا تھا کہ آپ وہاں سے جا کے ہمارے لیے قربانی کے جانور لے کے آئیں۔ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدلفہ یا مینا کے میدان میں پہلے سے آ کے قربانی کے جانور باندھے، اور باندھنے کے بعد سارے عمل اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے حج پورا ادا کیا۔ کرنے کے بعد وہ جو قربانیاں یمن سے لائے تھے وہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی۔ 100 اونٹ تھے، ان میں سے 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، ان کو نہر کیا، اور بقیہ جو اونٹ تھے وہ حضرت علی اور مرتضیٰ کو کہا کہ اس کو آپ ذبح کریں۔ یہاں بھی ایک نکتہ تھا کہ اللہ کے نبی 100 میں سے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے، نہر کریں گے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی 63 سال ہے۔ یہ اشارہ تھا لیکن کوئی سمجھ نہ سکا۔ وہ قربانی کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف روایات آتی ہیں کہ 10 اونٹوں سے چند بوٹیاں لے کر ایک ایک اس میں دیگ میں ڈالا گیا، اس کا گوشت پکایا گیا اور سارے حجاج کرام کو تقسیم کیا گیا۔ اور وہیں پر ایک بات اور سن لیجیے کہ وہاں پر ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا معمر بن عبداللہ۔ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مزدلفہ کے اندر اپنے سر کے بال اتروائے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے 2 صحابی حضرت طلحہ بن زید یا طلحہ انصاری اور ان کی اہلیہ ام سلیم، ان کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کے بال دیے تھے، اور باقی بال سارے کے سارے حضرت طلحہ انصاری کے سپرد کیے کہ جتنے یہاں پر صحابہ موجود ہیں سارے صحابہ کو بطور تبرک میرے بال دے دیجیے۔ حضرت طلحہ انصاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اترے ہوئے وہ سارے کے سارے بال سارے مجمع میں تقسیم کر دیے، اور وہ بابرکت بال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اترے تھے صحابہ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیے، اور تاریخ میں جاتا ہے بے شمار صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے مرتے دم تک اللہ کے نبی کے ان بالوں کی حفاظت کی، اور یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ جب ہم مر جائیں ہمیں قبر کی پاتال میں اتار دیا جائے، ہمارے کفن کی گرہ جب کھول دی جائے تو اللہ کے نبی کے سر کے اترے ہوئے یہ بال ہمارے کفن میں رکھ دینا، ہم انہی کو اپنے بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں یوں آتا ہے کہ وہ بال جو اس مقام سے لیے تھے، اس بابرکت موقع سے لیے تھے، وہ بال صحابہ اپنے پاس محفوظ رکھتے، اور زندگی میں کہیں بھی کسی جگہ پر کسی بندے کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو اللہ کے نبی کا وہ بال پانی میں ڈبو کے اس کو پی لیتے، ان کو شفا مل جاتی۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کا ذکر ہے۔ لیکن میں جو بات ذکر کر رہا ہوں چونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تھی وہاں پر ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا، میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ، کہ جس بندے کے پاس وسعت ہو، ولم یضحی، اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بطور وعید کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہاں سے مجھے اور آپ کو یہ درس سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی ہے، ہمیں وسعت دی ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے قربانی کریں۔ اور اب آگے والے جو سارے مسائل میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے اور پیوستہ جمعے ذکر کر دیے تھے، آج سے وہی ذکر کر رہا ہوں کہ جو اس کے بعد آپ کو پیش آنے والے۔ ابھی آپ لوگ چند لمحوں کے بعد قربانی کریں گے، تو قربانی کے لیے یاد رکھیے کہ جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں 7 حصے دار زیادہ سے زیادہ، کم سے کم تو ایک بندہ بھی قربانی کر سکتا ہے، پورا جانور کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 7 بندے قربانی کریں گے۔ اور ان میں سے یہ نقطہ یاد رکھیے، کسی حصے دار کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عام طور پر لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگ کالے کر کے پوچھتے ہیں
اگر بڑے جانور میں آپ لوگ 7 پورے نہیں ہیں بلکہ 6 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 بندے دے رہے ہیں، اس میں ایسا کمی نہیں ہونا چاہیے کہ 4 بندوں میں سے اگر مثال کے طور پر اس جانور کا گوشت 70 کلو نکلے تو ہر حصے دار کے حصے میں 10 کلو گوشت آتا ہے. تو اس کا تقسیم یوں ہونی چاہیے کہ ہر حصے دار کو کم سے کم 10 کلو گوشت ضرور ملنا چاہیے. اگر ایک حصہ دار 30 کلو لینا چاہتا ہے وہ لے لے، دوسرا 20 کلو لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن بقیہ جو 2 ہوں گے وہ دونوں کے دونوں 10 کلو سے کم نہیں لیں گے تاکہ 70 کلو کا یہ وزن برابر ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ تھوڑا سا امیر ہے وہ یہ کہہ دے کہ 65 کلو گوشت کے پیسے میں دے دیتا ہوں، آپ کچھ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، 5 کلو آپ لے لیں، کسی کی قربانی نہیں ہوگی. 7ویں حصے سے کم کسی حصے دار کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ لوگ شریک ہو گے تو یہ بات یہ مسئلہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پرفتن دور میں ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ اب ہمارے اس علاقوں میں بھی ان جگہوں پر بھی بعض ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ قربانی کے لیے اتنی توجہ کر رہے ہیں، آپ مال خرچ کر رہے ہیں، سبھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ اگر قربانی کے جانور کے اندر حصے دار جو آپ کے ہیں وہ سارے کے سارے آئی ہے عید قربان، آئی ہے عید قربان، ہے آئے دن یہ محبت کے عید قربان، ہے آئے دن یہ محبت کے عید قربان ہے آئے دن یہ محبت کے عید قربان ہے. خدا سے پائیں گے رحمت کے عید قربان ہے، خدا سے پائیں گے رحمت کے عید قربان ہے. قربانی کے جانور کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ بڑے میں 7 حصے دار اور اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، دوسرا ان کے لوگوں کی آمدن درست ہونی چاہیے. اور اگر چھوٹا جانور آپ بکری گھوڑا وغیرہ ذبح کر رہے ہیں تو ایک بندے کی طرف سے کافی ہے، لیکن اس کے لیے اب آپ قربانی جو کہ کر رہے ہیں تو قربانی کے لیے یہ عمل کریں. قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو چارہ بھی دیں، اس کو پانی بھی ملائیں، اور جب اس کو ذبح کرنے لگے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہر جانور کو بائیں پیروں کے اوپر گرا دیں. گرانے کے بعد اس جانور کی 3 ٹانگیں باندھ دیں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو باندھے بغیر ذبح کر سکتا ہوں تو وہ بے شک باندھے کے بغیر اگر قربانی کرنا چاہے تو بے شک کر لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ احتیاطی پہلو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اس جانور کو کہیں تکلیف اور اذیت نہ پہنچے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانور کو باندھیں گے نہیں، آپ جب چھری چلائیں گے پکڑنے والے لوگ جانور کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جانور بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اگر یہ عمل ہو تو پھر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، جانور کو باندھنا ہے. اور باندھنے کا میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے 3 ٹانگیں جانوروں کی باندھنی. اس کا دایاں ٹانگ جو آگے والا ہے جس کو دایاں بازو بھی کہا جاتا ہے اس کو کھلا چھوڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو ذبح کریں گے جانور حرکت کرے گا تو اس کی حرکت کی وجہ سے اس کے جسم کا جو خون ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے باہر نکلے گا. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جانور حلال جانور کے اندر 7 چیزیں حرام ہیں کھانے. ان میں سے پہلی اور بنیادی چیز یہ دم مسفوح ہے کہ جب آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں جانور کے اندر سے تیزی کے ساتھ جو خون نکلتا ہے یہ حرام خون ہوتا ہے. اور اگر آپ جانور کو ذبح کر کے کوئی ساری اس کی ٹانگیں باندھ دیں گے، اس کی حرکت کم ہو جائے گی، یا بڑے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے آپ رکھیں گے، وہ جانور حرکت نہیں کرے گا تو وہ حرام خون اندر رہنے کا شائبہ موجود ہوتا ہے. بعض فقہا نے یہ کہا کہ جو لوگ جلد بازی میں ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ جانور کی یا گردن توڑ دیتے ہیں، اس کا ایک منکا ہوتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے ایک صاحب حضرات جلدی سے اس کی گردن کو مروڑ کے اور مشہور کرنے کے لیے کہ فلاں کے صاحب کا ہاتھ بڑا ہلکا ہے تو دیکھو نا کتنے جلدی سانس نکل گیا. حالانکہ حقیقت میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ لوگ صرف اپنی آپ کو مہارت اور تجربے دکھاتے رہتے ہیں. تو جو طریقہ اسلام نے بتایا اصل وہ ہے کہ آپ نے جانور کو بے شک وہ دیر تک تڑپتا رہے، 5 منٹ لگ جائیں، 10 منٹ لگ جائیں، اس کو خون نکلتا رہے،
آپ کو اس کے اوپر اس معاملے میں ترس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے اوپر ہمدردی ہے کہ آپ ان میرے دیے ہوئے جانوروں کو میرے راستے میں ذبح کریں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہم نے کر دیا۔ جب آپ اس کو ذبح کریں گے، دوسری چیز جو اکثر دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کے اندر ایک رگ ہوتی ہے جو یہاں آرام مغز سے اس کے پورے جسم میں جاری ہوتی ہے، کمر کے ذریعے سے ایک دھاگا جس کو سمجھتے ہیں۔ بعض ایسے قصاب ہوتے ہیں، یہ ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، چھری کی نوک کے ساتھ اس کو کاٹ دیتے ہیں اور جانور کے پورے جو جسم کا کنیکشن ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، اور اس کے کٹنے کی وجہ سے وہ جانور بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ یہ کام کرنا مکروہ ہے، ایسا کام بالکل نہیں کرنا۔ اس کی وہ جو دھاگا ہے جو اس کو کاٹنا نہیں، وہ اسی طرح باقی رہنا چاہیے تاکہ اس کے خون اور اس کے جسم حرکت کرتا رہے، وہ زیادہ سے زیادہ باہر نکل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے کہ آپ نے جب جانور کو ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلدی جلد کھال نہیں اتارنی۔ یہ میں نے گزشتہ سال بھی بتایا تھا، پھر بعض لوگوں نے کھال کی تھی، بعد میں کھال اتارنا مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ مشکل اور مشقت ہی میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جانور کے ٹانگ کے یا جسم کے کسی جگہ پر سوراخ کر کے کسی نلی کے ذریعے سے اس کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں، بعض پانی بھر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مکروہات میں داخل ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ اس جانور کو جب آپ لوگ ذبح کر لیں، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اتارنی ہے، اور جب وہ کھال اتر جائے تو اس سے پہلے ایک کام اور بھی رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو حصے دار وہاں پر موجود ہیں ان سارے کے سارے حصے داروں کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربانی میں حصہ تھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ عائشہ آپ کی قربانی ہے، جانور ذبح ہو رہا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور وہ پردہ کر کے وہاں پر کھڑی رہی، اور جب جانور ذبح ہونے لگا اس سے پہلے جو دعا کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور اس دعا میں یہ کلمات پڑھے تھے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ اللہ کے نبی کا سنت عمل ہے، اور اس کا ترجمہ اگر آپ لوگ سیکھ لیں سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر بھی شرک سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ انی وجہت، بے شک میں متوجہ کر رہا ہوں، وجہی اپنے چہرے کو، للذی اس رب کی طرف، فطر السماوات والارض کہ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفہ یکسوئی کے ساتھ میں اسی کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دوسری جو دعا فرمائی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کہنے لگے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے کہ میں اسی اللہ کے لیے سبھی کچھ کر رہا ہوں۔ اور اس جملے کے آخر میں بھی یہ کہا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول من اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں سب سے پہلا وہ بندہ ہوں کہ یہ ان ساری چیزوں کا اقرار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، چھری کے اوپر پڑھ کے پھونکا، اور اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا۔ اور مجھے اور آپ کو تعلیماً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جملہ بتایا، وہ کہنے لگے کہ یہ تین دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھ کے آپ جانور کو ذبح کریں گے۔ ذبح کرنے کے بعد پھر آپ نے جب اس کی قربانی کے گوشت کے حصے کر لینے، حصہ نہ آپ نے اٹکل کے ذریعے اندازے کے ساتھ تقسیم نہیں کرنا بلکہ اس کو تول کے کرنا ہے۔ اور بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساتھی پورا اندازی کرتے ہیں کہ جی اس کے پائے کس کو ملنی چاہیے، اس کو سری کس کو ملنی چاہیے۔ اگر سارے کے سارے حصے دار راضی ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ پورا اندازی کر لیں، نہیں تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ سارے حصے داروں کو ان میں سے جو بندہ ان چیزوں کو لینا چاہتا ہے وہ یا تو کسی غریب کو دے دے، اور سارے کے متفق کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں کسی غریب مسکین یتیم کو دے دے تاکہ کسی کے حصے میں نہ آئے۔ کیونکہ اگر ایک دو تین سارے مانگنے لگ جائیں گے کہ یہ پائے مجھے ملنی چاہیے، سری مجھے، پھر لڑائی والی کیفیت ہے۔ تو آپ سب کو تو مل نہیں سکتے کیونکہ ان کی تعداد کم ہے، تو آپ کسی مسکین کو دے دیں، سارے اس کے اوپر راضی ہو جائیں۔
اب یہ جب کام کر لیا تو گزشتہ سال کی میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی، پھر سن لیجیے کہ قربانی کا گوشت اس کو 3 حصوں میں جب آپ تقسیم کریں گے، ایک حصہ آپ کے گھر والوں کا، دوسرا پڑوسیوں کا، اور تیسرا عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ناداروں کا، اس کا آپ نے پہلے سے پورے وزن کا گوشت کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر کے ساری چیزیں تقسیم کر لیں۔ یہ مستحب اور سنت عمل اگر کریں گے آپ کو اجر ملے گا۔ سارے کا سارا گوشت گھر رکھنا چاہتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو طریقہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اسی کے مطابق کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا۔ اور یہ ایک خاص نقطہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کو ضرور یاد رکھیے گا کہ قربانی کا گوشت جس تک آپ پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور دیں کہ آگے والے بندے کا ایک وقت کا کھانا ضرور پڑ سکے۔ یہ جو ہمارے ہاں مذاق بنا ہوا ہے نا، 2 بوٹیاں اٹھائی، ایک بوٹی اٹھائی، جی میں نے سب کو راضی کرنا ہے، لوگ نہیں راضی ہوتے ہیں۔ آپ ان کو پورے کا پورا حصہ بھی اٹھا کے دے دیں، انہوں نے نہیں راضی ہونا۔ آپ رب کو راضی کر لیں، اللہ کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، جس کو آپ پہنچا سکتے ہیں، جس تک پہنچ سکتا ہے آپ ان تک پہنچائیں، لیکن اتنا ضرور دیں کہ ان کے ایک وقت کا کھانا پک سکے۔ یہ گزشتہ سال کی بھی بات ہے، لوگ بعد میں ہمیں کہتے ہیں، ہماری یہ چونکہ ذمہ داری ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، بہت سے لوگ آپ ہماری بات سن رہے ہیں، تو میں مسئلے کے طور پر آپ کو یہ بات پہنچاتا ہوں کہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچائیں، سب کو دینے کو ضروری اور لازم نہیں ہے، جس جگہ تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے ساتھی جو قربانی کر رہے ہیں اپنے دل کے اندر للہیت اور خلوص پیدا کر رہے ہیں۔ آج کا دکھلاوا اور ریاکاری یہ چیزیں زیادہ آ چکی ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھی، ذبح کرنے کے بعد بھی گوشت بن رہا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے کھانے خان بن کے ہم اس کی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر اپلوڈ کر رہے ہیں، جب سارے چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی فلاں نے اتنا بڑا جانور ذبح کر دیا۔ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر سارے کے سارے حضرات ایک تصویر کشی سے کنارہ کشی کر لیں، چھوڑ دو۔ جب پہلے موبائل نہیں تھے تب بھی دنیا زندہ تھی، لہٰذا یہ تصویریں بنانا اور لوڈ کرنا اور یہ کہنا جی میرے جانور میں تو اتنا گوشت نکل گیا، دوسرے میں آپ نے جانور صحیح نہیں خریدا، آپ کو نقصان ہو گیا، یہ باتیں کرنے آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ جب آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے تو چاہے وہ کم قیمت کا ہو یا زیادہ قیمت کا ہے، صرف یہ بات ہونی چاہیے کہ جانور کے اندر کوئی عیوب نہیں ہونی چاہیے، وہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ لیکن میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، جانور کے اندر عیوب تو سارے دیکھتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، دم کٹی ہوئی نہ ہو، لیکن جس نے قربانی کرنی ہے اس کے اندر عیوب کوئی نہیں دیکھتے۔ کرنے والے نے ساری آمدنی حرام کے پیسے سے لائی ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا کہ میری آمدنی بھی حلال ہے یا نہیں، نیت کو نہیں دیکھتے میری نیت کیا دکھلاوا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نمود و نمائش کر رہے ہیں، ان چیزوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ جانور صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ لوگوں کے اوپر ان کی کھال اتار کے خود پیسہ حاصل کر کے پھر جانور کی کھال اتار کے قربانی کے لیے ثواب کی امید رکھیں، یہ کون سا منع رکھے؟ پہلے لوگوں کی کھالیں اتارو پیسے لینے کے لیے، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، ان سے پیسہ اکٹھا کر کے بڑے خوشی کے ساتھ، بڑی موج مستی کے ساتھ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ میں نے اتنا بڑا جانور ذبح کر دیا، فلاں جگہ سے لایا، اتنا گوشت نکلا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔